السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ احباب جو گروپ کے اندر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے پہلے میں نے ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی تھی، جس کے اندر ایک علامہ صاحب کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ کالز آ رہی تھیں، بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے، کہ آپ نے کس سلسلے میں ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی بات کی ہے۔ حالانکہ وہ ایسے تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کی وضاحت دینے کے لیے 2 دن کی میں نے مہلت مانگی تھی، تو تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے آج اس ویڈیو کے بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے، تاکہ آپ احباب کو اس سے آگاہ کیا جائے اور اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم پاک دامن ہستیوں پہ، پاک باز ہستیوں پہ اٹھائی جانے والی انگلی کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، اور ہم جو ہے وہ مولا علی سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اور مولا علی ہوں یا چاہے کوئی اور حضور کا صحابی ہو، چاہے اور کوئی اہل بیت میں سے کوئی پاک ہستی ہو، وہ سیدہ زہرا ہوں، وہ حسن و حسین ہوں، وہ علی ہوں، وہ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء۔ یہ بھی میں اس کی وضاحت تھوڑی سی ادھر کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بھی خواہ مخواہ میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم حضرت علی کو جو ہے وہ افضلیت میں مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انبیاء کے بعد سب سے زیادہ، حضور کے بعد جو افضل ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ رتبے میں حضور نے ان کو خود یہ رتبہ دیا ہے، تو ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو وہ ابو بکر صدیق ہوں، وہ عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، حضور کے دیگر صحابہ ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، وہ اولیاء ہوں، کوئی بھی ہو، جس کی بھی گستاخی ہو تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک ادنیٰ سے ولی کی گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو پھر امام الاولیاء اور ولیوں کے ولی مولا علی کی گستاخی ہم سے کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ تو اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ مولا علی کو اس کا ویر نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، گو کہ بعد ازاں انہوں نے جو ہے وہ اس سے رجوع بھی کر لیا ہے، اس سے جو ہے وہ انہوں نے رجوع کیا ہے اور معافی بھی مانگی ہے جن لوگوں پر انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ وہ علامہ مصباحی صاحب جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ مصباحی لکھتے ہیں، لیکن ہمارا علماء کی توہین کرنا یہ ہمارا بالکل بھی مقصد نہیں ہے، کسی عالم کے اوپر اٹیک کرنا ہمارے جیسے ادنیٰ سے طالب علم کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم پاک ہستیوں سے پیار اور محبت اور الفت ہماری ان سے عقیدت ہے، تو پھر ان پہ اٹھی ہوئی انگلی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر مولا علی کو یہ کہنے سے کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، اس سے اگر دوسروں کی بھائیوں کی نفی ہوتی ہے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفی ہوتی ہے، تو پھر جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضائل الصحابہ کے اندر، ترمذی کے اندر، مستدرک کے اندر، طبرانی کے اندر، کنز الاعمال کے اندر، حلیۃ الاولیاء کے اندر، مجمع زوائد کے اندر، دیلمی کے اندر، یہ جب 7 8 9 کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر اللہ نے 2000 سال پہلے جب مخلوق بنائی، اس سے پہلے اللہ نے لکھوا دیا تھا۔ کیا لکھوا دیا تھا؟ وہاں پر رب نے لکھوا دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی اخو رسول اللہ، اور علی رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ جب رب کہہ رہا ہے، اور مولا علی ترمذی کے حدیث سے خود فرماتے ہیں میں حضور نے خود مولا علی کو اپنا بھائی کہا ہے، اور کئی ایسی روایات ہیں جن کے اندر خود حضور نے مولا علی کو اپنا بھائی کہا ہے، اور خود مولا علی نے حضور کو اپنا بھائی کہا ہے۔ تو اگر ایسی احادیث کا انکار کیا جائے، اور یہ جو حاکم صاحب نے کلام لکھا ہے یہ احادیث کے عین مطابق ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آخرت کی قید لگائی اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ یہ جو اخوت کا میرا علی سے رشتہ ہے یہ عارضی نہیں ہے، یہ مستقل رشتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے اس چیز کے بارے میں، کہ بیان ہمیں سوچ سمجھ کے دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے وضاحت پیش کی ہے کہ
انہوں نے مولا علی کی اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ بعد ازاں مجھے ایک ویڈیو بھی سینڈ کی گئی جس کے اندر انہوں نے اپنے اس موقف سے رجوع بھی کیا ہوا ہے۔ تو پھر مجھے ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ پھر کالز پر کال اور بہت زیادہ میسیجز جو ہے واٹس ایپ پر بھی، دیگر جو ہے وہ پرسنل بھی کالز آ رہی تھیں بڑے بڑے لوگوں کی، وہ وضاحت مانگ رہے تھے کہ اس میں وضاحت کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات اس کو کہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی انگلی اٹھتی ہے وہ مولا علی کے حوالے سے ہی اٹھتی ہے، علی کے ذکر پہ ہی ہمیشہ بات ہوتی ہے، تو پھر کسی اور معاملے میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ہماری صفوں کے اندر وہ ناسبی گھسے ہیں جن ناسبیوں کی ہم نے پہچان کروانی ہے۔ اگر ثمر عباس قادری اپنے بیان کے اندر یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اب ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے قائد مفتی حنیف قریشی صاحب پہ ڈائریکٹ حملے کر سکتا ہے، وہ ابھی کھل کے نام لے کے جو ہے وہ اپنی مجلسوں کے اندر کہہ رہا ہے، اور وہ محفل کے اندر لوگوں کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب ہم کچھ رکیں گے نہیں، اب ہم شرمائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، اب ہم کھل کے جو ہے وہ اب بتائیں گے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، جو بھی ہے وہ اپنا وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمیں بھی تو کھل کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کے اندر یہ ناسبی ہیں، ان کے اندر یہ ناسبی ہیں۔ ہمارا تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو ان کے شر سے بچانا مقصود ہے۔ تو پھر ہم جو ہیں وہ اہل سنت کے اور احمد رضا خان کے ماننے والے، ہم تو پھر رہ نہیں سکتے نا، ہم تو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔